برادران اسلام، جب سے میں نے پرسوں کے درس میں عرض کیا تھا، جب سے امریکہ افغانستان میں آیا، میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ جو بھی پروگرامات ہوتے ہیں ہمارے، چاہے شب معراج کے ہوتے تھے، چاہے شب بارات کے، حتیٰ کہ اپنے پیر و مرشد کے عرس مبارک کو جو 19 رمضان میں منایا جاتا تھا، استحکام پاکستان امن کانفرنس کا نام دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب سے یہ باطل طاقتوں نے، خاص کر ہندوستان کی BJP نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی شروع کی، یورپ نے گستاخی شروع کی، تو فقراء نے اپنے ہر پروگرام کو، اپنے ہر محفل کا نام، اپنے ہر محفل کو، چاہے وہ کسی بھی اس میں منعقد کی جاتی ہے، اس کا جو ہم نے عنوان رکھ دیا عقیدہ ختم نبوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر انسانیت کو متحد کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے انسانیت کو، اس وقت جو دلدل میں انسان بے عربی بھی جا رہے ہیں، اس سے نکالنا ہے۔ میرے جو قرآن شریف کی سورہ فرقان کی جو آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا۔ اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کس لیے؟ بشارت، بشیر مبشر و نذیرہ، بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ حضرت اسلام، آج کی موجودہ پرفتن دور میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن ہر دور میں نافذ العمل ہے، ہر دور میں قرآن نافذ العمل ہے۔ قرآن کی آیات کا کوئی زیر زبر پیش نہیں بدل سکتا۔ ہر فضا کے لحاظ سے، اب بہار کے موسم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ تو خزان ہے، یہ لوگوں کی کم عقلی ہے۔ ہر موسم میں قرآن کی تفسیر اس کے ماحول اور موسم کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہے، تفسیر بدلتی ہے۔ حالات اور ماحول کے لحاظ سے جو مفسرین ہیں، مختلف تفاسیر آپ اٹھا کے پڑھیے، تفسیریں بدلتے رہتی ہیں۔